یہ کلمہ صرف ایک جملہ نہیں بلکہ پورے ایمان کی بنیاد ہے، توحید کا اعلان ہے، عبودیت کا اعتراف ہے، دل کا نور ہے اور روح کی زندگی ہے۔ بزرگان دین فرماتے ہیں، اگر انسان پورا دن دنیا کے کاموں میں گم رہے، پریشانیوں میں ڈوبا رہے، پھر بھی اگر صرف چند لمحے یہ کلمہ پڑھ لے تو اللہ اس کے سینے سے بوجھ ہٹا دیتا ہے، دل میں سکون اتارتا ہے، گناہوں کو مٹا دیتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ کہا جاتا ہے یہ کلمہ پہاڑ کے برابر گناہوں کو ریزہ ریزہ کر دیتا ہے، کیونکہ اللہ کی رحمت اس سے زیادہ وسیع ہے۔ یہ کلمہ پڑھنے کے لیے نہ وضو کی شرط ہے، نہ جگہ کی پابندی، نہ وقت کی قید ہے۔ انسان بیمار ہو، سفر میں ہو، کام میں مصروف ہو، بستر پر لیٹا ہو، تھکا ہوا ہو یا دل سے بے چین ہو، یہ کلمہ ہر حالت میں پڑھ سکتا ہے اور اللہ اسے قبول فرماتا ہے، کیونکہ یہ دل کی عبادت ہے۔ دل جب اللہ کی طرف متوجہ ہوتا ہے تو الفاظ معمولی نہیں رہتے، وہ نور بن کر انسان کی زندگی بدل دیتے ہیں۔ آج کے دور میں جہاں بے سکونی، ذہنی دباؤ، رزق کی تنگی، گھر کے مسائل، رشتوں کی مشکلات اور بگاڑ عام ہو چکے ہیں، وہاں اس کلمے کا ورد انسان کو مضبوط کرتا ہے، اس کے دل کو طاقت دیتا ہے، اس کے حالات میں بہتری لاتا ہے۔ کتنے لوگ ہیں جنہوں نے اس کلمے کو اپنا معمول بنا لیا اور پھر دیکھا کہ کیسے ان کی زندگی بدل گئی، کیسے مشکلات آسان ہوئیں اور کیسے دل میں سکون اترنے لگا۔ یہ کلمہ پڑھنے والا انسان کبھی اکیلا نہیں ہوتا، اللہ خود اس کے کام سنبھالتا ہے، اس کے دل سے غم کو دور کر دیتا ہے، اس کی دعاؤں میں اثر ڈال دیتا ہے اور اس کے گناہوں کو بخش دیتا ہے۔ ایک روایت میں آتا ہے کہ جب بندہ لا الہ الا اللہ پڑھتا ہے تو آسمان کے دروازے کھل جاتے ہیں، فرشتے اس کی آواز پہچان لیتے ہیں، رحمت اس کی طرف کھینچی چلی آتی ہے اور اللہ اس بندے سے محبت کرتا ہے۔ یہی وجہ ہے یہ ذکر دل کی صفائی کرتا ہے، زبان کو پاک کرتا ہے، نظر میں حیا پیدا کرتا ہے، اخلاق کو بہتر بناتا ہے اور زندگی میں برکتیں بھر دیتا ہے۔ اگر کوئی شخص پریشان رہتا ہو، گھر میں جھگڑے ہوں، دل میں خوف ہو یا رزق میں برکت نہ رہے تو اسے چاہیے کہ روزانہ چند منٹ صرف اس کلمہ کا ورد کرے۔ آہستہ پڑھتے رہیں، دل کے ساتھ پڑھیں، اپنی کمزوریوں کا اقرار کرتے ہوئے پڑھیں اور اللہ سے مدد مانگتے ہوئے پڑھیں۔ اللہ سنتا ہے، دیکھتا ہے اور قبول کرتا ہے۔ یہ کلمہ قبر کی تاریکی کو بھی روشن کرتا ہے۔ موت سب کے لیے ہے، لیکن خوش قسمتی یہ ہے جو ایمان پر دنیا سے جائے۔ جس کی زبان پر آخری وقت میں یہ کلمہ ہو، اس کے لیے قبر جنت کے باغوں میں سے ایک باغ بن جاتی ہے۔ یہی کلمہ قیامت کے دن پل صراط پر روشنی بنے گا، حساب میں آسانی کا ذریعہ بنے گا اور اللہ کی رحمت کا دروازہ کھول دے گا۔ زندگی میں جو بھی مشکل آئے، گناہ کتنے بھی بڑھ جائیں، ماضی میں کتنی غلطیاں ہو جائیں، یہ کلمہ انسان کو دوبارہ اللہ کے قریب کر دیتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ اولیاء کرام، صالحین اور عاشقان رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس کلمہ کو اپنا سانس بنائے رکھتے تھے، اور ہم سب کو بھی یہی کرنا چاہیے۔ جیسے جیسے یہ کلمہ دل میں اترتا جاتا ہے، انسان کی زندگی پاکیزہ ہوتی جاتی ہے، اس کی سوچ بدل جاتی ہے، اس کا دل نرم ہو جاتا ہے اور اس کے عمل بہتر ہو جاتے ہیں۔ انسان جب بھی یہ کلمہ پڑھتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کی طرف وہ عظیم کلمہ ہے، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ۔ اسے پڑھنے کا طریقہ نہایت آسان اور دل کو چھو دینے والا ہے۔ آہستہ، سکون سے، محبت اور یقین کے ساتھ پڑھیں لا الہ الا اللہ، پھر تھوڑی دیر ٹھہر کر محمد رسول اللہ، چاہیں تو آواز سے پڑھیں، چاہے دل سے، چلتے ہوئے، کام کرتے ہوئے، سوتے جاگتے، گاڑی میں، کچن میں، کسی بھی وقت۔ اللہ ہر حالت میں اسے قبول فرماتا ہے، کیونکہ یہ کلمہ دل کی عبادت ہے۔ آپ سبھی کر سکتے ہیں، آپ اس کا ورد کر سکتے ہیں، آپ اللہ تبارک و تعالیٰ کا ذکر کر کے، استغفار کر کے، توبہ کر کے اللہ سے معافی مانگ سکتے ہیں۔ لیکن قضا نمازوں کی ادا ہر صورت لازمی ہے۔ قضا نمازوں کا لازمی پوچھا جائے گا، جو بھی آپ کی نماز رہ جائے اس کے بارے میں سوال ضرور کیا جائے گا۔ ضرور کوشش کریں کہ اپنی قضا نمازیں ادا کریں۔ قضا نمازوں کو ادا کرنے کا انتہائی آسان طریقہ ہے۔ جس طریقے سے آپ اپنی قضا نماز بے شک جتنے بھی سالوں کی ہوں، جیسے کہ بے شک سالوں کی، دنوں کی، مہینوں کی رہ چکی ہوں، تو آپ ادا کر سکتے ہیں۔ اس کو کرنے کا انتہائی آسان طریقہ کیا ہے، اس کی ویڈیو ہم پہلے بنا چکے ہیں۔ آپ اس ویڈیو سے سیکھیں کہ قضا نمازیں کیسے ادا کی جاتی ہیں اور آپ اپنی نماز آسانی سے ادا کر لیں گے۔
اسی طرح اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہاں آپ کے درجات، جیسے آپ نے قرآن بھی پڑھا، ذکر بھی کیا، تسبیح بھی کی، اللہ تعالیٰ کو یاد بھی کیا، توبہ استغفار بھی کیا، لیکن اگر نماز رہ گئی تو سوچیں اللہ کے سامنے کیا جواب دیں گے۔ اس لیے قضا نمازیں لازمی ادا کر لیں۔ اللہ ہمیں اس کلمے پر زندہ رکھے، اسی پر موت دے اور قبر میں بھی اس کی برکت عطا فرمائے۔ پیارے ناظرین، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص کسی کو بھلائی کی طرف بلاتا ہے تو اسے ویسا ہی اجر ملتا ہے جیسا کہ عمل کرنے والے کو ملتا ہے۔ ہو سکتا ہے کہ آپ کی ایک شیئر کی ہوئی ویڈیو کسی کے دل کی دنیا بدل دے، کسی کو علم عطا کرے، کسی کی زندگی میں روشنی لائے۔ اس کا ثواب ہمیشہ ہمیشہ کے لیے آپ کے نامہ اعمال میں جمع ہوتا رہے۔ یاد رکھیے، اچھی بات کو پھیلانا خود ایک نیکی ہے، اور نیکی کے چراغ جلانے والے کبھی اندھیروں میں نہیں رہتے۔ ناظرین، ہماری ویڈیو کو لائک کرنا نہ بھولیے گا، اور اگر آپ پہلی بار ہمارے چینل پر آئے ہیں تو چینل کو ضرور سبسکرائب کیجیے گا، تاکہ آنے والی مزید ایمان افروز اور معلوماتی ویڈیوز آپ تک سب سے پہلے پہنچ سکے۔ ہم دل کی گہرائیوں سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ آپ سب کو دنیا و آخرت کی کامیابیاں عطا فرمائے، آپ کے گھروں میں برکتیں نازل فرمائے، اور آپ کی دعائیں قبول فرمائے، آپ کے دین اور دنیا کے مسائل آسان کرے، اور آپ کو دین کی خدمت کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین یا رب العالمین۔